بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مشاہدین و ناظرین، جس طرح سے اس سے پہلے کے درس میں ہم اور آپ یہ سن چکے ہیں کہ یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، حسد اور بغض کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ عملی گوشے میں یہ بات رہ گئی تھی کہ حسد اور بغض سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیے، یہ بہت بری صفت ہے، حق سے دور رکھتی ہے، لہٰذا اس سے بے حد بچیے اور دور رہیے۔ اسی طرح سے عملی گوشے میں ایک بہت بڑی بات یہ بھی تھی کہ تکبر جو ہے یہ تمام برائیوں کا جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے تکبر، اور تواضع اور خاکساری، سمعنا و اطعنا کا جذبہ جو ہے یہ تواضع اور خاکساری ہے، یہ جو ہے تمام خیر کی جڑ ہے، جی تمام خیر کی اصل و اصیل ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے قلب خاشع مانگیے، تواضع مانگیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، جھک جائے، اللہ کے فرمانوں کے سامنے اپنے آپ کو بچھا لے اور ماننے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا دور رہیے کبر سے۔ عملی گوشوں میں یہ دو چیزیں رہ گئی تھی پچھلے درس میں۔ اب جو ہے آیت نمبر 93 سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ آج کا درس 96 تک ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے فرامین پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اے بنی اسرائیل، اے یہود، یہ بھی واقعہ یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ لیا ان سے، اس واقعے کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ جب تم لوگوں پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوطی سے تھامو، خذوا ما آتیناکم بقوہ واسمعوا، اور صرف یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب عمل کرنا ہے، واسمعوا اور اطاعت گزاری مراد ہے۔ یہ جو ہے آپ کا رویہ ہونا چاہیے اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو طور پہاڑ کو تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا سزا کے طور پہ۔ قالوا سمعنا وعصینا، ان کا رویہ یہ رہا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اللہ کی باتوں کو، اور وعصینا، اور ہم نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ یہ کفر و انکار کی انتہا ہے، ان کی زبان سے اقرار ہو رہا ہے، اور کہ منہ سے تو وہ منہ سے تو اطاعت گزاری کا کہتے رہتے تھے، لیکن دل کے اندر جو بات چھپی ہوئی تھی وہ اس طرح سامنے آ گئی، اور یہ ان کی نیت کی خرابی کی انتہا ہے۔ اور معلوم ہوا کہ عملوں کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، میں یہاں پر آپ کو ایک لطیف نقطے کی طرف بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ میں بار بار جو سمینا و اطعنا کیوں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت بتائی، اور اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جو ہے للہ ما فی السماوات و ما فی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پر بڑی یہ شاق گزری آیت کے ظاہر اور باطن نیتوں کے جو الٹ اور پھیر ہوتے ہیں ان پر بھی اب مواخذہ ہوگا، لہٰذا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، نیتوں میں تو طرح طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اب یہ بات لے کر صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو بڑی تشویش کو لے کر پہنچے تھے۔ ان آیات پہ جب بات آئے گی تو میں انشاءاللہ تعالی مزید وضاحت کروں گا، لیکن جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت
کی وہ یہ تھی کہ قالوا سمعنا واطعنا، کہ آپ لوگ یہ کہو ہم نے اللہ کی باتوں کو سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ رب العالمین ضرور ہمارے لیے اس میں حل اور آسانی دیں گے، اور آگے چل کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا ذکر آیا، اور تمام آیات پر انشاءاللہ تعالی وہاں بات آئے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت بڑا ایک یہ وظیفہ ہے اللہ کے حکموں کے سامنے کہ ان کو سن لینا اور ان پر عمل کرنا، کیونکہ اسلام توقیفی مذہب ہے، جیسے اللہ نے بتایا ویسا ماننا ہے۔ اس میں کسی کی رائے نہیں چلتی، کسی کا قول نہیں چلتا، کسی کی فقہ نہیں چلتی، کسی کی ہوا پرستی نہیں چلتی، عقل نہیں چلتی، منمانی نہیں چلتی۔ یہ جس طرح اللہ نے بتایا ہے ویسا ماننا ہے۔ لہٰذا سمینا و اطعنا ایک واحد قاعدہ ہے جس سے انسان شریعت پر مکمل اتر سکتا ہے، اور ان لوگوں کے اندر وہی خرابی تھی، اور ان کی بری خصلت کا ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا، اور مسلمانوں کی خوبی کا ذکر ہوا ہے اور ان کی برائی کا ذکر ہوا ہے قرآن میں اللہ کی آیتوں کے متعلق۔ اور کہنے لگے اور ہوا کیا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، جو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اس کا سبب کیا تھا کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی۔ پلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پانی پیا جاتا ہے وہ انسان کے رگ رگ میں چلا جاتا ہے، اس طرح سے اب وہ پانی کہا جائے کہ جناب پورا باہر آنا چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ اس قدر جو ہے یہ اس شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ آج بھی شرک و بدعت والے کو کوئی بات آپ سمجھائیں گے تو وہ کتنا برہم ہو جائے گا کہ بھائی کسی بت کو کچھ نہیں کہنا ہے، درخت کو کچھ نہیں کہنا ہے، پیر بابا کو کچھ نہیں کہنا ہے، آگے سمجھ نہیں، وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تمام یہ باتیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ محبت جو ہے ان لوگوں کی ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بہت اونچا کیا اس باب کے اندر آ کر دوسرے مقام کی آیت میں، کہ مومنوں کی جو محبت ہوتی ہے سب سے بڑی وہ اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتے، باقی تو دنیا کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں، دنیا کی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ مومنوں کو ممتاز کیا اللہ رب العالمین نے محبت کے باب میں کہ وہ دنیا کی محبتوں کی، دنیا کے لوگوں کے، عام لوگوں کی محبت کی طرح محبت ان کی نہیں ہوتی، ان کے پاس اعلیٰ معیار رہتا ہے۔ سب سے بڑی محبت کا جو زاویہ ہے، جو درجہ ہے، جو ایک حصہ ہے وہ اللہ کے لیے رہتا ہے۔ پھر تمام رشتوں کی محبتیں ہوتی ہیں، دولت سے بھی محبت ہوتی ہے، ہر چیز سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت غالب رہتی ہے ان کے پاس، اور یہ ان کا ایک بڑا عمل ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے میرے بھائی۔ ایسا کیوں ہوا؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، یعنی کہ نافرمانیاں، بچڑے کی محبت اور عبادت کی وجہ، وہ کفر تھا کہ جو ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، لہٰذا وہ نافرمانی کو برجستہ کہہ رہے تھے کہ ہم نافرمانی ہی سمجھو، ہم نافرمانی ہی کریں گے، لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جرأت دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ رب العزت نے فرمایا قل بیس ما یامرکم بہ ایمانکم، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ کے پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تو ایمان لانے کے بعد اللہ کے حکموں کو ٹھکرانا اتنی جرأت کے ساتھ، یہ ایمان غلط حکم دے رہا ہے۔ اور اگر رتی بھی ایمان ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتے، ایسا ہرگز نہ کرتے۔ پتہ چلا جتنا ایمان پہلا تو یہ پتہ چلا کہ نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، اور جیسے میں نے پیچھے بتایا تواضع سے بڑھتا ہے، اسی طرح سے حسد اور بغض سے دور رہنے سے بڑھتا ہے۔ اگر سمجھیں ہمیشہ انسان کو اپنے دلوں کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان خود بخود شریعت کو نافذ کرنے لگ جاتا ہے، اور جب ایمان میں نیکیاں نہ ہوں بلکہ گناہ پر گناہ ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر نیکیوں کی توفیق ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ ان کا ایک نعرہ تھا، ان کا ایک یہ لوگوں کے سامنے ایک دعویٰ تھا کہ بھائی آخرت تو ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے، لہٰذا
پیچھے بھی ذکر گزر چکا، اگر ہم جائیں گے بھی جہنم میں تو کچھ ہی دنوں کے لیے جائیں گے، ویسے تو ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، بیٹے ہیں، محبت ہے ہم سے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر خالص تمہارے لیے ہے، جو تمہارا جس طرح دعویٰ ہے وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اپنے اس ثبوت میں اگر سچے ہو، اس دعوے میں سچے ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ بھائی یہ دنیا کی زندگی تو مشقت کی ہے، اللہ کے پاس تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، لہٰذا اگر تمہیں یہ اس پر یقین ہے اور دل سے تم تسلیم کرتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ آگے چل کے اس چیز کا ذکر آ رہا ہے، اس بات میں بالکل جھوٹے تھے، وہ بالکل جھوٹے تھے، اور یہ باتیں جو تھیں ان کی، ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے کرتوتوں کے سبب ہمیں ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے چل کے یہ ذکر فرمایا کہ یہ اپنی زندگی اور دنیا کے اتنے حریص تھے کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر تھے، کیونکہ یہ جانتے بوجھتے سب کچھ کر رہے تھے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ موت کی تمنا کرنا تو بڑا ان کے لیے شاق گزرے گا، یہ بڑا مشکل عمل ہے، کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ مفسرین میں سے تفسیر ابن کثیر نے اس باب کے اندر اس آیت کی روشنی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو تفسیر نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں مباہلے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کو مباہلے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صبح جمعہ میں اور آل عمران میں نصارہ کو بھی مباہلے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر تم اس بات میں سچے ہو تو آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں عزت ہو اور ہم مسلمان ہمارے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں اور مر جائیں وہ، اگر جو ہے نہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آ کر مباہلہ کریں اگر آپ ان کو کہتے ہو، لہٰذا ان کو پہلے کہا جا رہا ہے کہ آپ مباہلہ کے لیے ان کو بلاؤ، کیونکہ آپ اپنے آپ کو سچا بتا رہے ہیں، تو آؤ مباہلہ۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دو فریق آ کر اپنے سامنے یہ بات کہیں کہ جو ہم میں سے سچا ہے وہ لمبی عمر رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے، اور جو جھوٹا ہے وہ جلد مرے گا اور ذلت کی موت مرے گا۔ اس طرح کے مباہلہ کے الفاظ رہتے ہیں۔ لہٰذا آگے چل کے ذکر آ رہا ہے وہ مباہلہ کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ مباہلہ کا حکم تو دیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کو، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہود کو تم زندگی کے لمبی عمر کے زیادہ حریص پاؤ گے مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کی تمنا کرتے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ ہزار سال جئیں، ہزار سال جئیں۔ مباہلہ کرنے کے لیے تو یہ تیار ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ زندگی کو بڑا اصل سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے زندگی ہی کو نہیں بلکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، گو یہ عمر دے بھی دیے جائیں تو انہیں عذاب سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ زحزح منع ہوتا ہے چھٹکارا پانا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو عذاب سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اگرچہ ان کو عمر دے بھی دی جائے، آخر تو مرنا ہے نا۔ واللہ بصیر بالعباد، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ یہ مختصر سا ترجمہ اور تفسیر تھی سامعین و مشاہدین آج کے اس درس کی۔ عملی گوشے کے اندر جو بڑی اہم بات تھی اس پر مجھے آپ کو بتانا ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ بات کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اس کی خوشنودی مانگیے اور اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ میں رہیے، اور یہ دعا پڑھیے ہمیشہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، الہی میں تیری خوشی مانگتا ہوں، ناراضگی نہیں، اور الہی میں عافیت مانگتا ہوں، سزا نہیں۔ سزا کیا ہے میرے بھائیوں؟ سزا یہ ہے کہ جس قوم کی اور جس فرد کی زندگی میں گناہ کثرت سے آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فضاحت، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں،
اور اردو میں اس کو ترجمہ ہوگا کہ اس کی پردہ پوشی نہیں رہتی، بلکہ اس کے عیوب کو، اس کے گناہوں کو عام لوگوں کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گنہگار ہے۔ اللہ ہم سب کے پردے رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ خوشی نصیب کرے، ناراضگی سے بچائے، اللہ عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سزاؤں سے بچا کے رکھے۔ یہ اس حدیث کا اور دعا کا ترجمہ تھا جو میں نے کہا ہے، لہٰذا جو ہے اس دعا کو جا کر آپ یاد کریں گے، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی یہ فضیحت کی جا رہی ہے، ان کے پردے فاش کیے جا رہے ہیں کہ وہ ان گناہوں میں لت پت رہا کرتے تھے۔ پھر میرے بھائیوں، آخرت کی دوسرا عملی گوشہ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی تیاری رکھے اور آخرت کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے دل میں بٹھائے۔ جب یہ شوق اللہ کا اپنے دل میں بٹھائے گا تو خود بخود نیکیوں کی طرف چلتا جائے گا۔ اللہ کی ملاقات کا شوق اگر اس کے دل میں آ جائے گا تو وہ نیکیوں کی میں راغب رہے گا، برائیوں سے ڈرتا رہے گا، بچتا رہے گا۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے اللہ سے ملنے کی تمنا کرو، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے تمنا نہیں کی، مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ گناہوں کے سبب ہمیں تو ذلت و رسوائی ہوگی، تو وہ بڑی لمبی لمبی عمر کی تمنا کرنے لگے، جس کے نتیجے میں اللہ نے فرما بھی دیا لمبی عمر ہو بھی جائے تب بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا سامعین و مشاہدین، ہمیشہ عملی گوشے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھیں دل میں کہ الہی میں تجھ سے جب بھی ملوں تو مجھ سے راضی ہو، اور یہ شوق انسان کا، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اور اس شوق سے وہ انسان نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور راغب رہے گا۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آخرت کا گھر بڑا ہے اور وہ ہمیشہ ابد آباد کی زندگی ہے، اس کی تیاری کو افضل سمجھیں اور دنیا کو کبھی ترجیح نہ دیں، دنیا کو کبھی ترجیح آخرت کے اوپر نہ دیں، بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں۔ زندگی بسر کرنے کا یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے اس آیت بینہ کے اندر کہ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ سامعین و مشاہدین، دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو اپنی خوشی نصیب کرے، ناراضگی سے بچائے، اللہ عافیت میں رکھے اور سزا اور عقوبت سے بچائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں بٹھا دے، نیکیوں پر عمل کرنے والا، برائیوں سے دور رہنے والا بنا دے۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔